الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل قدر معزز حفاظ علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و احسان سے، اسی کے کرم سے، اسی کی توفیق سے، اسی کی عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اور آپ رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ حضور کا تذکرہ کرنا سب عبادتوں میں ایک عبادت ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بری بات نہیں کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ نام نامی اسم گرامی ایک ایسا ذکر کریم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تفسیروں میں روایت ملتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک اپنی کوتاہی پر ندامت کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں توبہ طائب ہوتے رہے، استغفار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، آنسوؤں کی جھڑی لگا دی۔ 40 سال کے بعد انہیں عرش معلیٰ کا خیال آیا۔ عرش معلیٰ کا خیال آیا تو وہ اپنے تخیل میں دیکھ رہے ہیں کہ عرش پر میں نے جس وقت پہلی سانس لی تھی تو جو کلمہ میں نے دیکھا تھا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں لا الہ الا اللہ کی نسبت سے تو مانگ رہا ہوں، لیکن یہ دوسرا جز کیا ہے یہ سمجھ نہیں آیا۔ اسی لیے وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے تخیل میں لاتے ہوئے کہا، اے اللہ، آپ محمد الرسول اللہ کی نسبت سے، ان کی برکت سے میری توبہ قبول کر لیجئے۔ 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ، ان کی ندامت اور ان کے آنسوؤں کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کی برکت سے دیکھا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلو تمہارا معاملہ ہم معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیزو، عرض یہ کرنا ہے کہ کسی نبی کی توہین اور اہانت مقصود نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی شان ہی ایسی ہے کہ وہ آدم علیہ السلام جو جد امجد ہیں، ابو البشر ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہونے کی حیثیت سے باعتبار روح وہ بھی آدم علیہ السلام کے باپ ہیں۔ ایک ہے جسمانی اعتبار سے، ایک ہے روحانی اعتبار سے، نورانی اعتبار سے۔ جسمانی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل در نسل ہوتے ہوئے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہوتے ہوئے حضرت قریش کے خاندان میں حضرت عبداللہ کے گھرانے میں یہ نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، یہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن باعتبار نبوت، باعتبار رسالت، اللہ نے جب امام الانبیاء بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک بھی پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ آدم بھی سامنے نہیں ہے، شیس بھی سامنے نہیں، نوح بھی سامنے نہیں، ابراہیم بھی سامنے نہیں، اسماعیل بھی سامنے نہیں۔ خلیل اللہ ہو سکتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہو سکتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہو سکتے ہیں، سب اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود امام الانبیاء کا مقام یہ ہے کہ آدم بھی پیچھے، نوح بھی پیچھے، شیس بھی پیچھے، زکریا بھی پیچھے، یحییٰ بھی پیچھے، ہود بھی پیچھے، ابراہیم بھی پیچھے، اسماعیل بھی پیچھے۔ اور اس سے کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پارے 3 کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ اللہ نے کسی کو افضل کسی کو مفضول بنایا ہے، اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ، اسی لیے تو انہوں نے امامت قبول کی، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں جد امجد ہوں، میں ابو البشر ہوں، میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔
نہیں کہا، کہا کہ جس کا مقام ہے اس کا انتظار کیا جائے، جس کا مرتبہ ہے اس کا انتظار کیا جائے. صفیں بنا کر کے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، ملائک وہاں کھڑے ہوئے ہیں، انتظار چل رہا ہے، کوئی اس امامت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا. نہ آسمانی دنیا کی مخلوق، نہ ارواح میں کوئی اس لائق، اور نہ ہی اجسام میں کوئی ان کے لائق. نہ عالم ارواح میں کوئی اس لائق تھا، نہ عالم اجسام میں کوئی اس کے لائق تھا، نہ عالم مثال میں کوئی اس کے لائق تھا، نہ عالم ملائک میں کوئی اس کے لائق تھا. سب سے لائق اگر فائق کوئی تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا گیا. تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ کو اللہ نے پیچھے کھڑا کر کے بتا دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ کے اندر اس کا ذکر ہے. بس اس تفصیلات میں جانا نہیں ہے کیونکہ بہت بڑا موضوع بنے گا، بہت تفصیلی باتیں ہوں گی. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو افضل البشر کہا گیا، سید البشر کہا گیا، سید الانبیاء کہا گیا، سید الخلائق کہا گیا. سید الخلائق کا معنی جانتے ہیں؟ سید الخلائق کا معنی ہے لاہوت میں، لا زمان میں، لا مکان میں، جبروت میں، عالم ناسوت میں، عالم ارواح میں، عالم مثال میں، عالم ملائک میں، کہیں بھی کدھر بھی کسی بھی قسم کی جو بھی خلقت اللہ نے کن کے ذریعے ظاہر فرمائی، اس امر کن سے جو کچھ اللہ کی معلومات تھی مخلوق الہی بن کر کائنات کے پردے پر ظاہر ہو گئی. جو کچھ اللہ کی معلومات تھیں کائنات کے پردے پر ظاہر ہو گئی، وہ تمام کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب انتہا یہ دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شعراء نے اپنا قلم توڑ دیا. کوئی لائق ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے انسانوں سے. لکھتے رہیں گے، قیامت تک لکھیں گے، تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. قیامت تک لکھیں گے. جو ہے ایک شاعر نے لکھ دیا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لا یمکن ثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آپ تو وہ ہیں کہ آپ کی جتنا حق ہے اتنی تعریف نہیں ہو سکتی. آپ کی تعریف تو ممکن ہی نہیں ہے نا بھائی. ہم انسان ہیں، کیا ہی کریں گے ہم تعریف؟ وہ بھی عام سے انسان، گناہگار انسان، مجرم انسان، عاصی جو ہے نا پریشان حال انسان. ہم کیا تعریف کریں گے آقا مدنی کریم کی، جس کی تعریف خود اللہ کر رہا ہو، جس کی تعریف خود اللہ کہہ رہا ہو، جس کے سینے کا ذکر قرآن مجید میں. ابھی آپ نے سنا اشعار میں قرآن مجید کے اندر ہر جو ہے ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں ذکر کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا ذکر قرآن مجید میں. الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ سبحان اللہ. حضور کے سینے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. حضور کے آنکھوں کا ذکر، حضور کے ہونٹوں کا ذکر، حضور کی زبان کا ذکر، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن. حضور جس شہر میں ہیں اس شہر کا ذکر. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے محبوب آپ جس شہر میں ہیں اس شہر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. والعصر، اللہ نے حضور کے زمانے کی قسم اٹھائی، اس زمانے کی قسم جس زمانے میں میرا محبوب آ گیا ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عجیب نرالی قسم کی ہے کہ اللہ تعریفیں کر رہا ہے. کسی نے حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ لیا کہ حضور کے اخلاق تو سنا دیں تاکہ ہمیں نصیحت مل جائے. حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم گھر میں قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں، گھر میں قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں. کان خلق القرآن. حضرت امی جان عائشہ نے فرمایا جو الفاظ میں ہیں، جو اوراق میں ہیں، وہ تو الفاظ ہیں، محمد الرسول اللہ سراپا قرآن ہے. محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ سراپا قرآن. سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی قرآن ہے. حضور کے بالوں کا ذکر، حضور کے گالوں کا ذکر، حضور کے سینے کا ذکر. مفسرین اکرام فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا. لوگ کہتے ہیں والضحیٰ روشنی کی قسم، مفسرین فرماتے ہیں روشنی کی قسم بھی اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن والضحیٰ کا ایک ترجمہ مفسرین اکرام نے یہ لکھا کہ حضور کے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم. حضور کے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم. پھر فرمایا واللیل اذا سجا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک کی قسم. حضور کے گیسوئے مبارک کی قسم. والضحیٰ واللیل اذا سجا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر پہلے کے معاملے سے آپ کا بعد کا معاملہ زیادہ افضل ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر آن اللہ کی قرب میں اللہ کی شان میں بڑے ہوتے جا رہے ہیں، کسی کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ایک آدمی جو ہے، کسی نے جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی پرسوں حال میں، میں یہ کہتا ہوں کہ ویسے دلندروں کا نام لے کے ان کو پروموشن کئی کو دے رہے ہیں، وہ نالائق اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے۔ جو نالائق کا بچہ جو ہے نا کسی تذکرے کے بھی لائق نہیں تھا، حضور کا نام لے کے اچھلنا اور لوگوں میں اپنے نام کا ہوا بٹھانے کا ایک مزاج لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ حضور کو بھوکو، خود بخود آپ کی قوم آپ کو پروموٹ کرے گی۔ ایک مزاج بن گیا لوگوں کا، جس کو اونچا اڑنا ہے، چاہے وہ بدخواہی کر کے، بد زبانی کر کے، بد کلامی کر کے۔ چاند پر اگر کوئی تھوکے گا تو چاند پر تھوڑی گرے گا، خود اس کے منہ پر آ کر کے گرے گا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیزیں تھیں، نعوذ باللہ۔ اتنا پیارا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل رہا کہ اس وقت کی قوم میں کسی نے حضور پر یہ الزام نہیں لگایا جو آج کے بدبخت لگا رہے ہیں۔ اگر وہ بری بات ہوتی نکاح کرنا کم عمری میں، جو بھی اس دور کی بات تھی، اس دور میں اگر اس قسم کا معاملہ ہوتا تو اس وقت میں کفار و مشرکین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، سارے اعتراضات کیے ان لوگوں نے، جادوگر کہا، ساحر کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، لیکن کبھی کسی نے یہ الزام نہیں ڈالا جو یہ نالائق ڈال رہے ہیں۔ اگر وہ بات اس دور میں اعتراض کی ہوتی تو اللہ کی قسم کفار و مشرکین اس اعتراض کو چھوڑتے نہیں ہیں، سو باتیں ڈالے ان لوگوں۔ لیکن جو ہے نا دشمن سے دشمنی نبھانے کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، لیکن دشمن اس وقت میں جو خاندانی دشمن رہنا، جو نسلاً خراب ہوتے ہیں، پرورش میں جن کی جو ہے پیدائش میں ملاوٹ ہوتی ہے، وہ حضور پر اس قسم کی بدبختانہ گفتگو کرتے ہیں۔ پیدائش میں ان کی ملاوٹ ہوتی ہے، غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ذہن خراب ہوتا ہے، سوائے گندگی اور بدبو اور غلاظت کے کچھ لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال میرا موضوع وہ نہیں ہے، میرا موضوع کچھ اور ہے۔ کسی کے کچھ بولنے سے میرے نبی کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اور اللہ ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی میرے نبی کی شان بڑھا رہا ہے۔ جتنی تم کوشش کرتے رہو، دیکھو تم آزما کے دیکھو یہود و نصارہ کو، کفار و مشرکین کو، جو بڑے زبردست قسم کے جو ہے نا ظالم سمجھے جاتے تھے، اللہ نے ان کو توفیق دی اور وہ حضور کے دامن رحمت میں آ کر ان کو سکون ملا۔ ہاں آپ دیکھو، جاؤ ابھی حال میں ماسٹر عامر کا انتقال ہوا، یاقوت پورے میں رہتے تھے حیدرآباد میں، مولانا کلیم صدیقی صاحب کی شاگردی میں بھی انہوں نے ایک لمبا وقت گزارا ہے۔ بلبیر سنگھ ان کا نام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں انہوں نے گدال اٹھائی اور بابری مسجد جا کر کے انہوں نے شہید کر دی۔ پہلی اینٹ گرانے والا، 100 مسجدیں بنانے کے اپنے جو ہے نا کانسیپٹ بنایا، اور اپنی توبہ میں اس نے 100 مسجدیں بنائی۔ بے چین بے قراری زندگی میں آ گئی، سکون ختم ہو گیا، اور اپنے اندر سکون پانے کا راستہ اس کو جو ملا وہ دامن رسول میں آنے کے بعد ملا۔ محمد الرسول اللہ سے نسبت کے بغیر سکون مل جائے، ایسا ممکن ہے کیا؟ دامن رسول کے بغیر سکون تو ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی دیکھو، دنیا میں انسان جو ہے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، ایک جیل ہے سمجھ لو آپ، جیل کے اندر عام قیدیوں کو تو بڑی تکلیف میں رکھا جاتا ہے، صحیح؟ عام قیدیوں کو بڑی تکلیف میں رکھا جاتا ہے، لیکن جس کا تعلق سی ایم سے ہے، پی ایم سے ہے، ایم ایل اے سے ہے، ذرا اس کو خصوصی ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ اس کے ساتھ پانی کا معاملہ الگ، اس کے ساتھ کھانے کا معاملہ الگ، اس کے ساتھ مٹھے کا معاملہ الگ، اس کے اوپر سزا و جزا کے معاملات، مگر ہر چیز جب دنیا دار جو ہے نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا کو جیل بولے۔ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں راز کی، بڑی راز کی بات ہے، لیکن کان میں بول رہا ہوں، کان میں بول رہا ہوں بولتے لوگ نہیں سمجھتے تھے، حضرت کو بولتے تھے حضرت آپ کان میں بول رہا ہوں بول کے ممبر میں بول دیتے تھے، بولے تو میں تو کان میں بول رہا ہوں، جو دل پہ لیا اس کے کان میں بولا میں، جو دل پہ نہیں لیا اس کے واسطے کیا کان میں، کیا زبان میں، کیا اعلان میں، کیا عام میں، کیا خاص میں۔ ہاں حضرت فرماتے تھے کان میں بول رہا ہوں سنو، اب میں بول رہا ہوں تو کان میں چاری نا بھائی آواز، کان میں بول رہا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جیسا دنیا والے نسبت کا لحاظ کر کے سزا میں، کھانے پینے میں، ہر معاملے میں آسانی اور راحت دے دیتے ہیں، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھو جب ہم نسبت رسول کے ساتھ قید خانے میں رہیں گے، قید خانہ تو ہے، الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں تکلیفیں اٹھانا ہے، پریشانیاں اٹھانا ہے، بیماریاں جھیلنا ہے، مصائب اٹھانا ہے، سب کچھ اٹھانے کا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت کیا ہے، ہم لوگوں کو جو راحت، آرام، جو سکون، جو پیسہ، جو کچھ بھی مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، یہ دراصل حضور کی نسبت کا مسئلہ ہے، حضور کی نسبت کا مسئلہ ہے۔ جیسا ایم ایل اے کی نسبت آ گئی، ایم پی کی نسبت آ گئی، سی ایم کی نسبت آ گئی، قید خانے میں آسانیاں شروع ہو جاتی۔ اسی طریقے سے مومنوں کے ساتھ جو دنیا میں، یہ دنیا جو کہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، اس کے اندر آسانی کا راز یہ ہے کہ اپنی نسبت رسول اللہ سے جوڑو۔ دنیا والوں کے لیے سی ایم کا ریکمنڈ چلے گا، پی ایم کا ریکمنڈ چلے گا، ایم ایل اے کا چلے گا، کاؤنسلر کا چلے گا، جو ہے نا
الگ الگ عہدوں پر رہنے والوں کا چلے گا، لیکن اللہ کے پاس اگر کسی کا ریکمنڈ چلے گا تو اللہ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے دم مار سکے سوائے اس کی اجازت کے، اور ان کی اجازت سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین، پڑھتے ہیں نا ہم، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں ایک حصہ بیان کیا گیا. تو شفاعت کا سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب رسول اللہ کا ریکمنڈیشن لگے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آسانی والا معاملہ شروع ہو گیا. آپ قید خانے میں، یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. حضور فرمانے کے بعد میں مومن قید خانے میں نہ رہ، ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں آپ کو بتا دوں، میں ایک بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں، شاید آپ لوگوں کو پسند آئے نہ آئے، لیکن میں بہت عجیب بات بتانے لگا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم کو کتنا پیار کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو جو پیار کرنا چاہیے اس کا کچھ کیلکولیشن حضور نے بتایا. حضور نے بتایا اس کا. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا ہو، وہ ایمان کی بنیاد کا طریقہ نہیں بتائیں گے کیا؟ ایمان کی بنیاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقدار بتائی، تعین بتایا، کتنا ہونا چاہیے، کیا پیار کا کیا اندازہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی کمیت اور کیفیت بتائی کہ کیسا ہونا چاہیے. فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عالم تخیل میں ہم جا کر کے پوچھیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے آبا و اجداد سے، اپنے اہل و عیال سے میں زیادہ محبت کروں آپ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ جب تک تم اتنا پیار نہ کر سکو مجھ سے، اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تمہارے ایمان کی تکمیل کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے آبا و اجداد سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے خاندان سے، ہر چیز سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. مومن ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان جب تک کہ حضور کی محبت اس کے دل میں نہ آ جائے. وہ بھی مقدار بتائی کہ ایسی ویسی محبت نہ آئے. ہاں آزما کے دیکھنا، کبھی اپنے نفس کو آزما کے دیکھتے رہو کیا میں اتنی محبت کر رہا ہوں رسول اللہ سے جتنی محبت کرنی چاہیے. پھر فتویٰ لوگوں کا نہ دیکھو کہ کون گستاخ ہے، کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کون فلاں ہے، بدبخت ہے، فلاں ہے. وہ بازو رکھو، پہلے یہ دیکھو کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں، میں عاشق رسول ہوں کہ نہیں ہوں. اگر ہوں تو کیا میں اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے پیار کر رہا ہوں؟ پھر دیکھو اپنے نفس کو کہ کیا میں اپنے نبی سے اتنا پیار کر رہا ہوں جو اپنی جان سے زیادہ ہو. پھر دیکھو کہ میں اپنے مال سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں. پھر دیکھو کہ میں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ محبت کر رہا ہوں. اگر نہیں تو پھر کسی اور کے فتوے کا انتظار نہ کرو. اللہ کی قسم 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ تم مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. لا یؤمن احدکم، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تیرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہ آ جائے. ایک اور فتویٰ سن لو. مفتیان اکرام نے اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر ایک مسئلہ نکالا ہے. اگر انسان اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہ رہا، یعنی کہیں سے کود کے مر جانا چاہ رہا، تو جائز نہیں ہے. اس کو حرام موت بولتے. سنے ہوں گے نا ابھی؟ اس کو کیا بولتے؟ خودکشی بولتے، حرام موت بولتے. اگر کوئی آگ میں کود جا رہا اس کو کیا بولتے؟ خودکشی بولتے، حرام موت بولتے. لیکن مسئلہ ذرا سننا میرا غور سے، بہت عجیب بات سنا رہا ہوں. یہ مسئلہ پوچھ لو جا کے اپنے علماء اکرام سے، اپنے علماء سے، مفتیان اکرام سے پوچھ لو. اگر میں اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا، حرام ہے میرے اوپر. اگر میں اپنی جان کو آگ میں ڈالنا چاہوں، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو آگ میں ڈالنا چاہوں، میں نہیں ڈال سکتا، حرام ہے میرے اوپر. لیکن میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کلام کود جاؤ، تو تمہارے اوپر کودنا واجب ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم آگ میں کودو، آگ میں کود جانا واجب ہے. یہ محمد رسول، کیونکہ ہماری جان سے زیادہ حق ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے. میں اپنی جان کیوں خود ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا؟ کیونکہ یہ میری نہیں ہے، اللہ کی ہے. یہ میری نہیں ہے، کس کی ہے؟ یہ میری نہیں ہے، اللہ کی ہے. میری امانت نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حق دیا ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جان پر تمہارے سے زیادہ حق میرا ہے. تمہاری جان پر تمہارے سے زیادہ حق میرا یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہماری جان پر ہمارے سے زیادہ نبی کا حق ہے. ہماری سانسوں پر ہمارے نبی کا زیادہ حق ہے. ہماری سماعتوں پر ہمارے نبی کا زیادہ حق ہے. ہماری بصارتوں پر ہمارے نبی کا زیادہ حق ہے. ہمارے کلام پر ہمارے سے زیادہ ہمارے نبی کا حق ہے. ہمارے اعضاء و جوارح پر ہمارے سے زیادہ ہمارے نبی کا حق ہے. یہ ہم بطور امانت کے استعمال کر رہے ہیں. طریقے مصطفیٰ پر کریں گے تو اللہ عبادت بنائے گا. طریقے مصطفیٰ سے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تمہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ تم کیا ہو کیا نہیں ہو. مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹیں گے تو کھائیں گے جوتے. پھر سارا زمانہ کھا رہا ہے، وجہ اس کی ہے کہ حضور کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا.
سارے زمانے میں جوتے کھا رہے مسلمان. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا, ہم نے نبی کا سلیقہ چھوڑ دیا, ہم نے نبی کی اداؤں کو چھوڑ دیا. آج بھی آپ نبی کی اداؤں کو اپنا لو, یو ایس والے بلا کے تمہاری عزت کریں گے, یورپ والے بلا کے تمہاری عزت کریں گے, فرانس والے بلا کے تمہاری عزت کریں گے, اقوام عالم تمہارے آگے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے. تم باقاعدہ تم حضور کی غلامی کرو تو صحیح. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, کوئی کیس نہیں ٹوکنا میرے اوپر, لیکن آپ گوگل سرچ کریے, گوگل کی تحقیق میں بتا رہا ہوں, گوگل کی تحقیق میں بتا رہا ہوں, یوٹیوب کی تحقیق میں آپ کو بتا رہا ہوں. یوٹیوب کے اندر آپ دیکھیے, امریکہ, فرانس, یورپ, لنڈن, فلانا ڈمکانا, اقوام عالم کے سارے صدور بیٹھے ہوئے ہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہے دستار باندھ کر, ہاتھ میں عصا لے کر, ایک ہاتھ میں تسبیح لے کر, اور کندھے پہ رومال ڈال کر, اور جو ہے جیب میں مسواک رکھ کر, ٹخنوں سے پاجامہ اوپر رکھ کر کے اقوام عالم کے ساتھ دبدبے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. اور سارے جہاں کے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی غلامی کرنے والوں کو اللہ نے کیسی عزت دی. دیکھ لو, آپ اٹھاؤ, میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی پرانے بات ہم بول رہے ہیں مول صاحب, نہیں, آپ آنکھوں سے اب کا دور کا دیکھو نا, یوٹیوب میں تمہارے دلیل موجود ہے, سارے اقوام عالم. اچھا پھر آپ غور کریے, پھر ان سے سعودیہ عربیہ کے پرنس, فلانا ڈمکانا, بڑے بڑے عہدوں کے مالک, بادشاہت کے مالک, فلاں کے مالک, علامہ کے مالک, لیکن سنتوں کے پابند نہیں ہونے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ لوگ ان کا ہاتھ چومتے, یہ سعودی ان لوگوں کا ہاتھ چوم رہے ہیں, یہود و نصارہ کے پیر چوم رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی غلامی چھوڑ دی. اور جنہوں نے غلامی اختیار کی ان کے پاس نہ سادن ہے, نہ مال ہے, نہ جائیدادیں ہیں, نہ ان کا ملک اتنا عظیم ہے کہ کسی کو اس سے ڈر خوف پیدا ہو جائے, لیکن ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے آگے سر جھکائے بغیر چارہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. عجیب بات ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے معاملے میں اللہ نے 3 قسم سے اظہار نعمت فرمایا ہے. اللہ نے احسان نہیں جتایا لیکن اظہار نعمت فرمایا ہے. قرآن مجید میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن, اس کے اندر ایک آیت ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان, سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اظہار کا ایک الگ سلیقہ تاکہ لوگوں کو نعمت کا احساس ہو جائے. لیکن قرآن مجید میں ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک آیت مبارکہ ایسی اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ جس کے بارے میں اگر میں یوں کہوں کہ بھائی دیکھو, اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتاری جو نہ سورج کی فضیلت میں ہے, نہ چاند کی فضیلت میں ہے, نہ ستاروں کی فضیلت میں ہے, نہ آسمان کی فضیلت میں ہے, نہ زمین کی فضیلت میں ہے, نہ سیاروں کی فضیلت میں ہے, نہ کہکشاؤں کی فضیلت میں ہے, نہ بحر و بر, نہ خشک و تر, نہ آسمان و زمین, نہ خلا اور ملا, اور نہ لازمان اور لامکان. کسی کی تعریف میں وہ آیت نہیں اتاری اللہ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتاری ہے. ہاں, مثال کے طور پر اگر ہم عالم تخیل میں اللہ تعالیٰ سے پوچھیں لقد من اللہ کہہ رہے ہیں تحقیق کہ میں نے تم میں محمد رسول اللہ کو بھیج کر احسان کیا ہے. کس کو بھیج کر احسان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کو تم میں بھیج کر میں نے احسان کیا. اب عالم تخیل میں ہم پوچھیں اللہ ایسا احسان والی کیا بات ہے؟ آپ نے چاند بنایا, سورج بنایا, اتنا بڑا چاند جو اس دنیا سے اس گولے سے کئی گنا بڑا, اتنے ستارے, اتنے سیارے, اتنے زحل, اتنے مشتری, اتنے عطارد, اتنے مریخ, اتنا فلاں, اتنے سورج, کہکشائیں, گیلیکسی وے, فلاں ویٹ, ملکی وے, ڈمکی وے, ہزاروں قسم کی کہکشائیں جو آج کل جو ہے دریافت ہو رہی ہیں. سائنسدان اور محققین کہتے ہیں کہ خالی ان کہکشاؤں کو گننے کے لیے 1 ارب خرب سال چاہیے. اتنے سیاروں کے بنانے والا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان بنا کر, ستارے بنا کر, سیارے بنا کر, زحل مشتری بنا کر, عطارد بنا کر, دیگر ملائک بنا کر, فرشتے بنا کر, آسمان بنا کر, زمین بنا کر, خلا بنا کر, ملا بنا کر, بحر و بر بنا کر, خشک و تر بنا کر, لوح و قلم بنا کر, عرش و کرسی بنا کر, مکہ مدینہ, کچھ بھی جو کچھ کائنات میں سب کچھ بنا دیا میں نے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ, تحقیق جان لو کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. محمد رسول اللہ کو بھیج کر میں نے تم پر احسان کیا. تو اس کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج سے زیادہ بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں سے زیادہ بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاروں سے, زحل سے, مشتری سے, عطارد سے, مریخ سے زیادہ بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں سے بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں سے بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس کی شدت میں میٹھے پانی کے مل جانے سے زیادہ عظیم نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سخت ترین پیاس میں میٹھے پانی, ٹھنڈے پانی سے زیادہ عظیم نعمت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہواؤں سے زیادہ عظیم نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فضاؤں سے زیادہ عظیم نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ملائک سے زیادہ عظیم نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں حد کر رہا ہوں, حد سن لیجئے. انبیاء سے زیادہ عظیم نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء کی نبوتیں, تمام رسولوں کی رسالتیں میرے محبوب سے نکلی ہیں.
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان کیا۔ اب ہم تھوڑا امیجنیشن ورلڈ میں جاتے ہیں، تخیلاتی دنیا میں جاتے ہیں۔ تخیلاتی دنیا میں جا کر اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ آپ اتنا بڑا سورج بنائے، احسان کیوں نہیں ادا کرے؟ احسان کیوں نہیں بولے؟ اللہ میں احسان کرا بول کے نہیں بولے، جیسا حضور کو بھیج کر بول رہے ہیں میں احسان کرا بول کے۔ یہ چاند بنائے وقت کیوں یاد نہیں آیا آپ کو؟ سورج بنائے وقت کیوں یاد نہیں آیا؟ یہ جملہ آسمان بنائے وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ یہ جملہ ملائک بنائے وقت کیوں یاد نہیں آیا؟ یہ جملہ عرش و کرسی لوح و قلم بنائے وقت میں کیوں یاد نہیں آیا؟ یہ میرا تخیل ہے، میں سوچ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ میں عالم تخیل میں اپنی سوچ میں سوال کر رہا ہوں، کہیں کوئی اللہ کے اوپر اس کو فٹ نہ کر دے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کو کسی یاد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب پریزنٹ ہے، ہمارے لیے ماضی حال مستقبل ہے، اللہ کے لیے کوئی زمانہ نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی وقت نہیں۔ اللہ زمانے سے پاک، مکان سے پاک، جگہ سے پاک، وقت سے پاک۔ میرے لیے ماضی حال مستقبل، اللہ کے لیے سب پریزنٹ ہے، اللہ کے لیے سب حال ہے۔ میرے لیے ماضی بھی ہو سکتا ہے، مستقبل بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی سب حال ہے اللہ کے لیے، سب ایسا ہی ہے جیسا سب سامنے ہو رہا ہو، کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے یہ اوقات ہیں، یہ تخیلات ہیں، سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو اب میں عرض کر رہا ہوں عالم تخیل میں اللہ جی آپ کو یاد نہیں آیا جس وقت آپ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، فرشتے بنائے، لوح و قلم بنائے، عرش و کرسی بنائے، کیوں آپ نے اس وقت میں لقد من اللہ نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا من اللہ؟ اللہ نے احسان کیا تم پر، چاند بنایا، اتنا بڑا چاند جس سے ساری دنیا کی روشنیاں مکمل ہو رہی ہیں، اتنی بڑی سورج جس سے سارے جہاں کا سسٹم جو ہے سولار سسٹم قائم ہو گیا ہے، اتنے ستارے، اتنے سیارے، اتنے زحل، اتنے عطارد، اتنے مشتری، اتنے ملکی وے، اتنے فلاٹا، اتنے پلوٹو، اتنے یہ، اتنے وہ، ہما قسم کے، یہاں تک کہ سائنسدان اور محققین لکھتے ہیں خالی اتنے میں جو ہے نا جو ہے گیلیکسیز ہیں کہ ان کو گننے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1 ارب خرب جو ہے نا گیلیکسیز ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو گننے کے لیے 1 ارب خرب سال چاہیے، جو نالج اب انسانوں کے ہاتھ میں آئی اس کے مطابق، جو تحقیقات، جو ریسرچ، جو تحقیقی ٹیم اور سائنسدان کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ابھی کی یہ سوچ ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کر کے اس کو اور بڑھانا پڑے، کیونکہ اللہ فرماتے کل یوم ہوا فی شان، ہر دن میری الگ نئی شان ہے، تم کتنا تحقیق کرو میں اتنا اور بڑا ہوتے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر شے سے بڑے ہے۔ قطب مینار پہ جا کے کھڑے ہوگے تو اس سے بھی بڑے اللہ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جا کے کھڑے ہوگے اس سے بھی اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے ہے۔ آسمان میں جا کر کھڑے ہوگے، ستاروں میں، سیاروں میں جا کر کھڑے ہوگے، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے ہے۔ تو ہمارے تخیل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، عقیدہ خراب نہ کریں۔ میں اپنے تخیل میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ کے پاس سے جو جواب آ رہا ہے وہ بھی بڑے مزے کا ہے، سنو۔ اللہ کے پاس سے جواب آ رہا ہے، میں چاند بنایا، احسان اس لیے نہیں بولا احسان کرا بول کے کیونکہ میرے خزانے میں چاندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہارے سائنسدان تحقیق کر کے بول دیتے میں کتنے چاند بنایا سو، تمہارے سائنسدان تحقیق کر کے بول دیں گے کہ میں نے کتنے سورج بنائے ہیں، سورجوں کی کوئی کمی ہے ہی نہیں میرے پاس، تو میں کس بات کا احسان جتاؤں؟ ارے بھائی کوئی آدمی جو ہے پورا مال اپنا لٹا دیا تو احسان جتائے تو سمجھ میں آتا نہیں؟ 1 خرب روپے میں سے کوئی آدمی اگر 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ کسی کو دے دیا تو احسان جتا سکتا ہوں نہیں جتا سکتا۔ ایک سمندر میں سے 1 قطرہ نکال کے چلو بھائی یہ لو میں احسان کرا تمہارے اوپر، 1 قطرہ پانی دے دیا، بولتا؟ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے خزانے میں بہت پڑا ہوا ہے جس کے اندر کوئی کمی ہونے کا اندیشہ ہی نہیں ہے، تو احسان کس کا جتاؤں میں؟ چاند بنایا احسان نہیں جتایا، کیوں؟ کیونکہ میرے خزانے میں چاندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں امر کن بولوں گا، جتنے چاند چاہوں گا بنا لوں گا، جتنے چاند چاہوں گا ظاہر کر لوں گا۔ میں امر کن کہوں گا، جتنے سورج چاہوں گا بنا لوں گا، میرے خزانے میں کمی تھوڑی ہے۔ اس لیے میں سورج بنا کے بھی احسان نہیں جتایا، چاند بنا کے بھی احسان نہیں جتایا، ستارے بنا کے بھی احسان نہیں جتایا، زحل مشتری عطارد بنا کے بھی احسان نہیں جتایا، میں عرش و کرسی لوح و قلم بنا کے بھی احسان نہیں جتایا، فرشتے بنا کر کے بھی احسان نہیں جتایا۔ کیوں؟ ہر جگہ وہ جواب لگا لینا، ہر جگہ میرا وہی جواب ہے۔ جواب کیا ہے؟ عالم تخیل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے احسان اس لیے نہیں جتایا کیونکہ میرے خزانے میں، ارے بول دو نا پیارو، میرے خزانے میں بہت پڑے ہوئے، میں کیا احسان جتاؤں؟ چل بھائی 1 روپیہ لے لیا تو لے لیا، کیا حرج ہے اس میں؟ 8 آنے لے لیا تو لے لیا، 4 آنے لے لیا تو لے لیا، میرے خزانے میں کمی نہیں ہوئی تو میں کیا احسان جتاؤں؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے محبوب کو بھیج کر احسان کیا۔ اب سوال یہ آتا ہے، اللہ محبوب کو بھیجا تو آپ نے احسان کیوں جتایا؟ سوال آتا ہے نا بھائی، سوال آتا ہے تو اس کا جواب کیا آتا ہے پتہ ہے؟ میں نے خزانے نبوت میں، خزانے رسالت میں پلٹ کر دیکھا، آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، میں نے ایک ایک موتی دنیا کو دینا شروع کیا۔ آدم علیہ السلام کو دیا، شیش کو دیا، نوح کو دیا، ابراہیم کو دیا، اسماعیل کو دیا، نوح کو دیا، یحییٰ کو دیا، زکریا، ہر ایک کو ایک ایک موتی دیتا رہا، ہر قوم کو ایک ایک موتی دیتا رہا۔ اور خزانے نبوت میں، خزانے رسالت میں جب آخری موتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تھا، جب میں نے یہ خزانہ تم پر لٹا دیا تو بھلا بتاؤ اب احسان بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ ماشاء اللہ۔
اب احسان کیوں نہ کرے اللہ, احسان کیوں نہ جتلائے اللہ تعالیٰ؟ بولو. کیونکہ اللہ نے خزانے نبوت اور خزانے رسالت میں سے ایک ایک کر کے سارے موتی دیتے رہے, اور آخری موتی بھی ہم جیسے ناہنجاروں کے لیے, نالائقوں کے لیے, ناقصوں کے لیے, نامکملوں کے لیے, گناہگاروں کے لیے, مجرموں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ذات بابرکت کو ہمیں عنایت فرما دیا. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم, ہم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, ہم میں سے مبعوث فرمایا. کہ اب میں نے احسان کیا ہے, کیونکہ یہ عظیم نعمت ہے, کیونکہ میرے پاس اس کے بعد خزانے نبوت میں کوئی اور ہیرا موتی نہیں ہے, خزانے رسالت میں میرے پاس کوئی اور ہیرا موتی نہیں ہے. یہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, یہ مہر ہے, اب نبی کے بعد کوئی نہیں آ سکتا. یہ آخری ہیرا تھا جو اللہ نے لٹا دیا, یہ آخری ہیرا موتی تھا اللہ کے خزانے نبوت میں, خزانے رسالت میں. اس کے بعد کوئی نبوت کا خزانہ خالی ہو گیا, سب لٹا دیا اللہ نے. آدم کو دے دیا, نوح کو دے دیا, شیس کو دے دیا, ابراہیم کو دے دیا, اسماعیل کو دے دیا, یونس کو دے دیا, یوحنا کو دے دیا, یحییٰ کو دے دیا, زکریا کو دے دیا, ابراہیم کو دے دیا, اسماعیل کو دے دیا, نوح کو دے دیا, لوط کو دے دیا, یعقوب کو دے دیا, یوسف کو دے دیا, یوشع کو دے دیا, یوحنا کو دے دیا, یوسف کو دے دیا, اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے نفوس قدسیہ کو, انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے نفوس قدسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک ہیرے کو ایک ایک قوم کو دیتے رہے. سارے خزانے کو اللہ نے جب لٹا دیا, جب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو اب کہا لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنو قدر کرو, یہ میں جو دے رہا ہوں یہ میرے خزانے کا آخری ہیرا ہے. لیکن ایک بات یہاں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جس کو نعمت جتنی بڑی ملتی ہے اس سے سوال بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. جس کو نعمت جتنی بڑی ملتی ہے اس کو سوال بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. صحابہ کرام پانی جیسا ہی نیچے گرتا اٹھاتے اپنے جسم پر مل لیتے. آج بولو تو لوگ جو ہے نا, یہ کیا بھائی بولتے ہیں, مگر طریقہ, ادب, سلیقہ, بغیر ادب کی یہ چیز نہیں ملتی. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس کو بولا, ان الفاظ کو دوسرے انداز میں بولا کہ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. بد نصیب ہے وہ آدمی جو ہے ادب چھوڑ دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب چھوڑ دے. اس لیے کہیں پر اگر ہمارے کان میں نے اس سے پہلے بھی دعوت و تبلیغ کا ایک جوڑ ہوا تھا, اس مدرسے مسجد میں لوگ آئے تھے دعوت کے ساتھی, تو میں نے ان کے درمیان میں بھی یہ بات کہی تھی بیٹھ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چل رہی ہو اور ہمارے کان میں پڑ جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ہم اٹھ کے نہیں جا سکتے. پھر ہم اٹھ کے نہیں جا سکتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں پڑ گیا, اشد ترین ضرورت جو کہ اس وقت میں ضروری لازمی حصوں میں سے ہے کہ اس وقت تک آپ اس کو نظر انداز کر کے نہیں جا سکتے. یعنی آپ کے وہاں سے ہٹے بغیر انتظامی امور میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہوں, دوسرے ساتھیوں کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث مبارکہ پر ریمارک آنے کا اندیشہ ہو, تو اس وقت میں انتظامی امور کے لیے تو اٹھا جا سکتا ہے. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے اور آپ اٹھ کے چلے گئے, تو آپ نے حضور کی بات کو نظر انداز کر دیا. آپ کو عشاق حدیث یہاں پر لکھتے, میں یہ کہہ رہا ہوں عرفاء حدیث نہیں, مفسرین حدیث نہیں, مشراح حدیث نہیں کہہ رہا ہوں میں, عشاق حدیث نے لکھا ہے یہاں پر. عاشقین حدیث کے عاشق جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں میں سے ایک نے لکھا ہے, بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں, العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا گیا اور تم بغیر وجہ کے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے, تم بغیر وجہ کے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو تم نے ایسا ہی ظلم کیا جیسا کہ رسول اللہ کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. رسول اللہ کی بات چل رہی تھی, جانے کا تو کیا بنتا ہے. بات کس کی چل رہی تھی؟ رسول اللہ کی بات چل رہی تھی, جانے کا تو کیا بنتا ہے. پانی اس سے زیادہ اہم تھا, کھانا اس سے زیادہ اہم تھا, بازار جانا اس سے زیادہ اہم تھا نہیں. رسول اللہ سے ابھی ہم نے کیا کہا, لا یؤمن احدکم, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد, اپنی نسلوں سے زیادہ اپنے محبوب سے پیار نہ ہو جائے, اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. لقد من اللہ, خالی میں نے لقد من اللہ کہا ہے, ابھی اس کے بعد وقت ہے نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, وقت ہو گیا ہے. ہاں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اگر میں اذ بعث فیہم پر اگر بات کروں تو ایک طویل ایک بحث ہے. مبعوث ہوئے تو پھر مبعوث ہونے کا کیا
ان کا رول رہا، کیسے مبعوث ہوئے، کیا کیا اس کی کردگاریاں ہوئیں، کیسے کیسے معاملات ہوئے، حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے کیا احوال ہوئے، مبعوث ہونے کے بعد کیا احوال ہوئے، نبوت سے پہلے کے کیا حالات تھے، نبوت کے بعد کے کیا حالات تھے، وہ تفصیلی گفتگو ہے۔ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم لوگوں میں سے اس لیے بھیجا تاکہ ہمیں اجنبیت نہ رہے۔ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، خاصیت بھی فرمائی کہ تم میں سے ہیں، لیکن اس وجہ سے تم اپنے آپ کے برابر اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے دل پر اللہ کا کلام اتر رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، ان کے دل پر اللہ کا کلام اتر رہا ہے اور وہ تمہیں اپنے اللہ کا کلام سنا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایک بڑی پیاری بات کسی شاعر نے کہی ہے، وہ سنانا چاہوں گا۔ الیاقوت حجر ولکن لیس کالحجر۔ الیاقوت، یاقوت بولتے ہیں نا، یاقوت مرجان ہیرے موتیوں میں ایک کا نام یاقوت ہے۔ یاقوت بولے تو عنبری قسم کا ایک عجیب و غریب قسم کا ایک جو ہے نا پتھر ہوتا ہے۔ الیاقوت حجر، وہ بھی پتھر ہی ہے نا، لیکن لیس کالحجر۔ آپ کو پتھر آپ کو روپے میں 4 آنے میں 8 آنے میں فری میں مل جائے گا، باہر جائیں گے آپ، لیکن یاقوت ملے گا اس کے واسطے آپ کو جان مال سب کھپانا پڑے گا۔ الیاقوت حجر لیس کالحجر، یاقوت حجر ہے لیکن حجر پتھر کی طرح پتھر نہیں ہے۔ اور وہ محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر ہیں لیکن لیس کالبشر، بشر کے جیسے نہیں ہیں۔ تو حال چال ڈھال جو ہے، ناک نقشہ وغیرہ، یہ وہ تمام ترتیبات ظاہری اعضاء و جوارح کے اعتبار سے، اس میں بھی باطناً کچھ نہیں ہے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یکساں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ ان کی کوئی برابر ہو سکتی، نہ کوئی ان کی مثال ہو سکتی، نہ ان کی کوئی برابر ہو سکتی، نہ کوئی ان کی مثال ہو سکتی۔ الیاقوت حجر لیس کالحجر والنبی بشر لیس کالبشر، نبی بشر ہے لیکن بشر کی طرح نہیں ہے۔ کھاتے تمہاری طرح ہیں، پیتے تمہاری طرح ہیں، پہنتے تمہاری طرح ہیں، اوڑھتے سوتے تمہاری طرح ہیں، جاگتے پیتے معاملات معاشرت تمہاری طرح ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بھی چیز پھر ان کی طرح ہماری نہیں ہے۔ ایک بھی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کھاتے تمہاری طرح، پیتے تمہاری طرح، سوتے تمہاری طرح، جاگتے تمہاری طرح، بازاروں میں پھرتے تمہاری طرح، سب اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھی ادا کے برابر پورے مل کے نہیں جا سکتے۔ تمام انبیاء، بڑی ذمہ داری سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تمام انبیاء، تمام رسل، تمام ملائکہ، تمام خلائق، فرشتے، جنات، انسان، تمام مخلوقات جس کو اللہ نے امر کن سے ظاہر فرمایا اور جس کو نہیں ظاہر فرمایا، سب مل کر پیدائش سے لے کر مرنے تک سجدے میں گرے رہیں، اللہ کی قسم محبوب کبریا کے ایک سبحان اللہ بولنے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ارے بولو نا پیارو، ایک سبحان اللہ بولنے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں پر ہماری طرح بولیں گے آپ؟ الیاقوت حجر لیس کالحجر والنبی بشر لیس کالبشر، محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ جبھی بھی سنو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو۔ آقا مدنی کریم نے فرمایا کہ کائنات کا سب سے زیادہ بخیل ترین انسان وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بار پڑھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا کہ کائنات کا سب سے زیادہ بخیل ترین، ابخل ترین انسان وہ ہے جو میرا نام نامی اس میں گرامی سنے اور درود پاک نہ پڑھے۔ درود پاک کی ایک فضیلت بتا دیتا ہوں، سنو، ایک موقع ہے، موقع سے سنا رہا ہوں، لوگ حالات سناتے ہیں، پریشانیاں سناتے ہیں، مصائب سناتے ہیں، میں اس کا علاج بھی بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی سنا رہا ہوں، تعریف بھی سنا رہا ہوں، سننا میری بات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور کے زمانے کی بات، حضور کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے کلمات کو اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، ذرا آپ سنیے، بغور سماعت فرمائیے، میری بات نہیں ہوتی، نبی کی بات ہے۔ نبی کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جی کرتا ہے بس آپ پر درود پڑھتا رہوں۔ ارے بولو نا پیارو، جی کرتا ہے کیا کروں؟ آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں، بولو سبحان اللہ، آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں، جی کرتا ہے بس آپ پہ ہی درود پڑھوں، دوسرا کوئی کام میں من ہی نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرو، پڑھتے رہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھا دن کر لو، کتنا کرو؟ آدھا دن۔ حضور نے فرمایا پورا بھی کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں، پورا دن کر لو۔ اللہ کے رسول ہر وقت یہی کرتا رہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وقت یہی کرتے رہو، اگر تجھے دعا کی فرصت نہ ملے، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تجھے دعا کی فرصت نہ ملے، محبوب کبریا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ تیرے دل میں جو چاہت آئے گی جائز ہوگی، اللہ اس کو پورا کر دے گا، تجھے دعا کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اب اس سے بڑی عظمت میں کیا سناؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرے دل میں خیال آئے گا، وہ جائز ہوگا، اللہ اس کو پورا کر دیں گے۔
اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھا کروں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں کرے، یہ کرے، وہ کرے. الحمدللہ اللہ کے فضل و انعام سے تحدیث بن نعمت کے طور پر، تاکہ آپ لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں. اس وقت میں تقریباً 200 سے زیادہ مریدین الحمدللہ بیعت جو احباب ہوئے ہیں، ان میں سے تقریباً بچے، نوجوان بچے الحمدللہ ربیع الاول کی آمد کی تیاری میں، لوگ تیاری کرتے ہیں کہ کھانوں کی، پینوں کی، ہنڈیوں کی، جو ہے نا دیگوں کی. ہمارے مریدین نے الحمدللہ تیاری کی ہے 10 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ کے. اللہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں. صرف یہ گزشتہ 40 دن میں الحمدللہ 150 سے زیادہ مریدین نے مل کر ہم لوگوں نے عہد کیا کہ 11 لاکھ مرتبہ ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک تیاری ہوتی ہے. تیاری 2 قسم کی ہے، ایک ظاہری تیاری، ایک باطنی تیاری ہوتی ہے. تو باطنی تیاری یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.